ان سے درخواست کی تھی وہ یہ کی تھی کہ والدین کے حقوق اور والدین کے فضائل کے اوپر بیان فرمائیں، تاکہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ہم ان کی قدر کر سکیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور اس طرف ہمیں ہمارے بھائی دوست ڈاکٹر کاشف حسین صدیقی صاحب نے متوجہ کیا کہ ہر ایک کو اس طرف متوجہ کریں کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور ہماری مسجد کا ماحول بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے نمازی یا ان کے گھر والے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم اجتماعی طور پر اپنی مسجد میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی جمعے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر ان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی ہو کہ ہر بیٹا اپنے والد کے لیے دعا کرتا رہے، کیونکہ والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد اس بات کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب یہ اتنا عظیم و شان پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو آدمی جنت جانا چاہتا ہے اس کو کوئی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے والد کی خدمت کر لے، اپنی والدہ کی خدمت کر لے، جنت میں چلا جائے۔ اور یہ کام جب ہم کرنے لگ گئے تو ہماری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو خوشیاں دے، میری اولاد کو سکھ دے، میری اولاد کو سکون دے، میری اولاد کو راحت دے، اللہ دنیا آخرت میں راحت دے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ والدین اگر حیات ہیں تو ان سے خوب دعائیں لو، جتنا لے سکتے ہو، کہیں جا رہے ہو دعا لے کر جاؤ، کہیں سے آئے ہو آ کر دعا لو۔ والدین حیات ہیں، خوب دعا لو ان سے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے ان کو خوب دعائیں دو۔ والدین یا کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو قبر کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ میرے لیے کوئی دعا کرے، پیچھے میرے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، مجھے پڑھ کر کوئی چیز بخشی جائے۔ آج ہم ہیں کہ دنیا کے تگ و دو کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین تھے یا نہیں تھے، ختم ہو گئے، اب ان کی کیا صورتحال ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا کہ بیٹا بھول تو سبھی جاتے ہیں مگر تو دیر سے بھولنا، کہ تو دنیا کے اندر ایسا مصروف ہو جائے گا، بھول تو جائے گا لیکن ذرا دیر سے بھولنا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے ہر موقع پر، جیسے عید کا موقع آئے سب کے کپڑے لینا، میرے لیے بھی کپڑا کا سوٹ لے کے کسی کو دے دینا، جب اپنے لیے دعا کرنا ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اس لیے والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، والد ہو یا والدہ ہو دونوں عظیم ہیں، ان کا نعم البدل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہر چیز دنیا میں اور مل جائے گی لیکن والدین کا نعم البدل تو کسی کو نہیں مل سکتا، کہ کوئی اور بات تو کسی کو نہیں مل سکتا، کوئی ماں فوت ہو گئی تو اور تو کوئی وہ محبت اور پیار تو نہیں دے سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں مجھے اپنے حقوق معاف کر دے، میں جو ہے اللہ کرنا چاہتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ 12 سال کے بعد اپنے علاقے سے جو گزر ہوا، خیال آیا کہ چلو جا کر میں والدہ کی زیارت ہی کر لوں۔ اب رات کا وقت تھا، گھر کے پاس جب پہنچے، اب کہا کہ اماں سو رہی ہوں گی، دروازے پہ دستک دوں گا تو اماں کی نیند خراب ہوگی۔ آج تو ہم اپنے والدین کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، ان کی نیند حرام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے کہ رات کا وقت ہے، سخت سردی ہے،
کہا کہ اب اماں کو دروازے پہ دستک نہیں دیتا، انتظار کر لیتا ہوں، جب اماں نماز کے لیے اٹھیں گی تو اس وقت دروازے پر دستک دے دوں گا۔ صبح کی اذان ہوئی، اندر سے تھوڑا تھوڑا شور شروع ہوا کہ اماں اٹھ گئی ہے وضو کے لیے، تو دروازے پر انہوں نے ہلکی سی ایسے دستک دی، تو ماں ماں ہوتی ہے، ان کے فوراً زبان سے الفاظ ہے، بیٹا بایزید تھوڑی دیر رک جاؤ میں وضو کر لوں۔ اب یہ دیکھیں بیٹے کے دستک دینے سے ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے باہر۔ دل کو دل کے ساتھ کس طرح راہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا، 12 سال کے بعد آئے تھے، وہ بھی جنگلوں میں ریاضت کرتے رہے، تو صورتحال یہ تھی کہ جیسے